اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، سیدہ رضوانہ بطول جماعت ہشتم اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر۔ جی، اسلامی کہانی شیشے کا محل آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور اس میں 2 سوالات کے جوابات باقی ہیں اور اس کے بعد ہوم ورک ہے جس میں سلیس پیراگراف جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے۔ اس میں دیکھیں کہ اس پہلے جو آپ نے سوالات امید ہے حل کر لیے ہوں گے اور بہت سے بچوں نے مجھے ہوم ورک بھیجا ہے اور بہت اچھے انداز سے آپ نے کام کیا ہے۔ اب سوال ہے کہ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل دیکھ کر کیوں حیران رہ گئیں؟ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل دیکھ کر اس لیے حیران رہ گئیں کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے لیے ایک ایسا نادر اور شاندار محل تعمیر کروایا جو شیشے کی گزرگاہوں پر مبنی تھا۔ کیا تھا جو شیشے کی گزرگاہوں پر مبنی تھا اور اس کے فرش کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے فرش پر پانی رواں ہو۔ یہ سب جنات نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے تیار کیا تھا۔ ملکہ شیشہ نما محل دیکھ کر حیران رہ گئی اور اسے یقین ہو گیا کہ ایسی کاریگری تو انسان کی طاقت سے باہر ہے، یہ صرف اللہ کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے۔ جی، سمجھ آ گئی اور آپ نے یہ شیشے کے محل کا ذکر ویڈیو میں بھی سنا ہوگا۔ اس سے اگلا سوال ہے کہ اس سچی کہانی سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی سبق پڑھایا جاتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق شامل ہوتا ہے جس سے آپ کچھ حاصل کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس سے کیا نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ تو اس سچی کہانی سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اور جب چاہے یہ علم عطا کر سکتا ہے۔ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اور جب چاہے یہ علم عطا کر سکتا ہے۔ اس کہانی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم اور کمالات عطا کیے ہوئے تھے اور انہوں نے اس غیب کے علم سے دین کی تبلیغ بھی کی، یعنی کہ یہ جو غیب کا علم تھا اس سے انہوں نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ اس سے انہوں نے یہ بھی فائدہ حاصل کیا کہ دین کی تبلیغ بھی کی۔ اس کے بعد آپ کا ہوم ورک جو ہے اس میں 2 چیزیں شامل ہیں۔ آپ کے ساتھ ویکنڈ بھی ہو جائے گا، 2 دن وہ بھی ہو جائیں گے، تو ایک دن کے لحاظ سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے ایک پیراگراف دیا گیا ہے، اس کی سلیس لکھنی ہے سبق کا حوالہ دیتے ہوئے، اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی جو ہیں وہ بھی آپ نے لکھنے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں اور اچھے طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 28 پر پیراگراف ہے، جو پیراگراف نمبر 2 بھی کہہ سکتے ہیں، تو اگر 2 پیراگراف کریں گے، پیراگراف نمبر 2 ہے تو اس کی تیسری لائن ہے، اگر تیسرا پیراگراف ہے تو اس کی پیراگراف نمبر 2 کی تیسری لائن سے ہے۔ 4 لائنوں پر یہ مشتمل ہے، سن لیں۔ ہد ہد خط لے کر سبا کی ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا۔ یہ میں پیراگراف آپ کو بتا رہی ہوں جس کی آپ نے سلیس لکھنی ہے، اردو بنانی ہے۔ ہد ہد خط لے کر سبا کی ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا۔ ملکہ خط دیکھ کر بہت پریشان ہوئی، مگر اس کے وزیروں اور مشیروں نے اپنی طاقت، دولت اور فوج کے کمالات کا تذکرہ کر کے ملکہ کو مطمئن کرنا
چاہا۔ ملکہ بہت عقل مند تھی، اس نے قیمتی تحائف دے کر اپنے قاصد کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ یہ پیراگراف ہے۔ خط کشیدہ یہ ہوتے ہیں کہ جن کے الفاظ کے اوپر نشانات لگے ہوئے ہیں، ان کے آپ نے معنی لکھنے ہوتے ہیں۔ اس میں خط کشیدہ الفاظ میں ہے وزیروں، مشیروں، طاقت، کمالات، تذکرہ، مطمئن، عقل مند، قیمتی، تحائف اور قاصد۔ آپ کو میں نے پہلے بھی سلیس اردو لکھنے کے لیے جب دی تو اس کا خاکہ میں نے ساتھ آپ کو سمجھایا بھی تھا اور بھیجا بھی تھا تاکہ آپ کو سلیس اردو بناتے ہوئے کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ اس میں سب سے پہلے آپ سبق کا نام تحریر کریں گے جس طرح آپ ہیڈنگ دیتے ہیں، اور اس سے نچلی لائن میں سبق کا نام لکھیں گے۔ پھر سیدھے ہاتھ پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے سیاق و سباق۔ سیاق و سباق 5 سے 7 لائنوں سے زیادہ نہ ہو۔ پچھلی دفعہ بھی بہت سی طالبات نے پورا ایک صفحہ سیاق و سباق کا لکھ دیا تھا۔ ایسے نہیں کرنا، ایک قسم کا مرکزی خیال لکھا جاتا ہے اور سبق میں پیراگراف میں اگر وہ پیراگراف کے بیچ میں سے لیا گیا ہے تو تعارف کراتے ہوئے بتانا ہے کہ اس میں کیا پوچھا گیا ہے یا اس کی تفصیل کیا ہے، وہ آپ نے لکھنی ہے، جو 5 سے 7 لائنوں سے زیادہ نہ ہو۔ اس کے بعد پھر آپ ہیڈنگ لکھیں گے خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ ہیڈنگ لکھیں گے خط کشیدہ الفاظ کے معنی، اور پھر آپ الفاظ اور معنی کے لیے علیحدہ ہیڈنگ لکھیں گے اور درمیان میں لائن لگاتے ہوئے اس کی تقسیم کریں گے، ایک طرف الفاظ اور دوسری طرف معنی۔ اور اس کے بعد سلیس اردو پیراگراف جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق لکھ سکتے ہیں، تھوڑا تفصیل سے بھی لکھ سکتے ہیں اور پیراگراف کو اپنے الفاظ سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ میں نے بہت دفعہ آپ کو سمجھایا ہے، پہلے کچھ طالبات ایسا کر دیتی ہیں کہ مشکل الفاظ کو وائٹوں سے مٹا کر اس کے معنی وہیں لکھ دیتی ہیں۔ ایسے نہیں کرنا، پیراگراف کو آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ جی، اس کے بعد سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور پیراگراف آپ بے شک نہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ پیراگراف آپ بے شک نہ لکھیں۔ پیراگراف کے شروع کے 2-3 الفاظ لکھیں، پھر ڈیش ڈیش ڈال کے آخری 2-3 الفاظ لکھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے خوشخط اور اچھے طریقے سے جو ہے سلیس اردو پیراگراف لکھنی ہے۔ اور تفویض کار میں ہے کہ کسی اور نبی، یہاں میں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیا ہے، کے بارے میں تحقیق کر کے ایک کتابچہ تحریر کریں۔ میں یہاں اگر کوئی اور بچہ لکھنا چاہتا ہے کسی نبی کے بارے میں تو لکھ لیں، لیکن آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر تحقیق کر کے لکھ لیں گے، جس میں آیات کا حوالہ بھی دیں گے اور آپ احادیث بھی لکھ سکتے ہیں، اشعار بھی لکھ سکتے ہیں، تو کم از کم کاپی کے 2 صفحات آپ نے لکھنے ہیں۔ سمجھے؟ ایک قسم کا مضمون جو ہے وہ لکھا جائے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی آپ تحریر کر لیں۔ جو آپ نے مضمون لکھا تھا تو اور بھی آسانی ہو جائے گی، لیکن اگر ان کے علاوہ کسی اور نبی پر بھی آپ نے لکھنا ہے تو نیٹ سے آپ یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں یا کسی اور طریقے سے جو ہے وہ آپ معلومات لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابتدائی حالات لکھیں گے، تبلیغ لکھیں گے، اور باقی تمام جو ہیں ان کی شخصیت مبارکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کے حوالے سے آپ بہت کچھ تحریر کر سکتے ہیں۔ یہ نسبتاً آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اسلامی کہانی شیشے کا محل اختتام پذیر ہوئی، یعنی یہ سبق جو ہے مکمل ہو گیا جو ہم نے چھٹیوں سے پہلے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نیا سبق شروع کریں گے، خوش خلقی۔ عنوان سے ہی دیکھیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا
کہ خوش خلقی کیا ہے۔ اسلام بھی خوش خلقی کا درس دیتا ہے۔ کیا ہے کہ اسلام بھی خوش خلقی کا درس دیتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، اور مسلمان ہونے کے حوالے سے بھی اس سبق کی اہمیت آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہے، اور اس میں ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ کتاب میں صفحہ نمبر 38 پر دیکھیے سبق کا تعارف۔ اس میں آپ آیات کا حوالہ بھی اخلاق کے لحاظ سے بہت ساری چیزیں آپ کی نظر سے گزری ہوں گی، اور آپ دیکھیں گے اور آگے اس حوالے سے معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تعارف ہے سبق کا کہ بے شک خوش خلقی بہترین انسانی وصف ہے، یعنی کہ انسان کی اخلاق میں سے، انسان کی صفات میں سے، وصف میں سے، خوبی میں سے بہترین جو ہے وہ خوش خلقی ہے، اور ہم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ خوش مزاج انسان کی بصیرت اور بصارت میں بھی خوشنمائی ہوتی ہے۔ بصیرت یہ ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو اچھے انداز سے ہم کسی کا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، اس کو جو شخص اچھا ہے اور اس میں خوبیاں ہیں تو اس کو دیکھنے سے ہر شخص اچھا ہی نظر آئے گا۔ اگر اس میں بصیرت ہے تو، اور اگر اس میں بصارت ہے، نظر ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس شخص کو جس کا اپنا اخلاق اچھا ہے، چونکہ اس کا اپنا اخلاق اچھا ہوگا اور اس کا اپنا لوگوں کے ساتھ اچھا طریقہ ہوگا تو اس کو جوابی بھی اچھا جو ہے ملے گا، رسپانس صلہ اور انداز ملے گا، تو وہ یہی سمجھے گا کہ تمام دنیا ہی اچھی ہے۔ اچھے بندے کو تمام انسان اچھے ہی لگیں گے، جبکہ بد مزاجی ایک بدترین برائی ہے۔ ٹھیک ہے، بد مزاجی ایک بدترین برائی ہے۔ اگر انسان کا اخلاق اچھا ہے تو اگر اس میں 100 برائیاں بھی ہیں تو وہ اس سے ڈھکی چھپی جائیں گی، لیکن اگر کوئی شخص بہت زیادہ ہنرمند ہے اور اس میں 100 خوبیاں بھی ہیں لیکن اس میں اخلاق اچھا نہیں ہے تو وہ 100 خوبیاں بھی اس کو جو ہے ایک اچھا بندہ پیش نہیں کر سکتی، یا ایک اچھا شخص جو ہے وہ نہیں کی صورت میں وہ سامنے نہیں آ سکتا۔ اس کی صلاحیتیں جو ہیں وہ لوگوں کو جو ہے ڈھکی چھپی رہ جائیں گی، وہ پیچھے رہ جائیں گی، اور اس کے اخلاق کی وجہ سے جو ہے اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے دور رہیں گے۔ بد مزاجی کیا ہے؟ بدترین برائی کیا ہے؟ ہر کسی کے بارے میں برا سوچنا، بد اخلاقی سے پیش آنا، اور بد مزاجی کا اظہار کرنا اور ناگواری کا اظہار کرنا۔ اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر کوئی قدم اٹھا کر آیا ہے، چل کر آیا ہے تو آپ اس کی تمام لحاظ سے مدد کریں، یہی نہیں کہ آپ اس کو تکلیف دینا شروع ہو جائیں، اذیت دینا شروع ہو جائیں، اور جس پریشانی سے آیا وہ اس سے دوہری پریشانی لے کر گھر چلا جائے۔ یہ جہاں دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے وہیں انسان کے لیے اپنی اذیت کا بھی باعث ہے۔ آپ زندگی میں سوچیں نا اور دیکھیں کہ اگر ہم کسی کا برا سوچتے ہیں تو اس سے زیادہ ہم خود باخبر رہنے کے لیے کانشیس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ کیا ہم نے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا، اس کو نقصان پہنچا ہے کہ نہیں، ہم اس کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں۔ تجسس اور ٹوہ میں لگے رہنا اور ہر لمحہ کسی کے نقصان کا انتظار کرنا، وہ انسان کے لیے خود بھی اذیت کا جو ہے وہ باعث ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص اپنا بھی خون جلا رہا ہوتا ہے، اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی میں کوئی ہنر دیکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کی صلاحیتوں کے میں آنے کے لیے جڑیں کاٹنے کی بجائے آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس میں جو خوبی ہے اسی سے سیکھ سکتے ہیں، اس سے دوسرے متعلقہ لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہنر جو ہے اور وہ اچھائی جو ہے وہ آپ میں آ جائے۔ ایک مشہور حدیث کا مفہوم ہے جو آپ کے سبق کے تعارف میں بتائی گئی ہے کہ تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، کہ سب سے افضل وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس لحاظ سے اس سبق میں جو واقعات بتائے گئے ہیں، اس سبق کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے اور مشکل الفاظ کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے۔ خوش خلقی جو ہے وہ اگر کہا جا سکتا ہے خدا داد صلاحیت کی ہے، لیکن چونکہ اسلام اس بات
کی اہمیت پر زور دیتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اچھے اخلاق کو جو ہے وہ پیدا کریں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اگر حسن اخلاق ہے کیا، یعنی کہ اگر میں کہتی ہوں کہ حسن اخلاق سے کیا مراد ہے تو کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ خلق کی جمع ہے۔ خلق کی جمع اخلاق ہے، اس کے معنی پختہ عادت کے ہیں۔ کیا ہے کہ خلق کی جمع جو ہے وہ اخلاق ہے اور اس کے معنی پختہ عادت کے ہیں۔ اصطلاح میں خلق سے مراد انسان کی ایسی کیفیت اور پختہ عادت کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے بغیر کسی فکر و توجہ کے انسان جو ہے کہ نفس سے اعمال سرزد ہوں، کسی فکر و توجہ کے نفس سے اعمال سرزد ہوں کہ وہ اگر اچھا اخلاق کرنا چاہتا ہے تو اس میں اتنا ہو کہ وہ دوسروں کی فکر بھی کرے اور اس کے اوپر توجہ بھی دے، ٹھیک ہے۔ اور حسن خلق کیا؟ خوش اخلاقی جو ہے وہ حسن خلق ہے۔ اس سے مراد نیک خو ہے، یعنی نیک عادات، اچھی خصلت اور اچھی عادت ہے۔ مسلمان کے لیے عمدہ اور حسین اخلاق کا مالک ہونا بہت ضروری ہے۔ کیا ہے کہ انسان کے لیے عمدہ اور حسین اخلاق کا مالک ہونا بہت ضروری ہے۔ اخلاق حسنہ میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟ تو اخلاق حسنہ میں عفو و درگزر ہے، صبر و تحمل ہے، قناعت و توکل ہے، خوش خلقی و مہمان نوازی ہے، تواضع و انکساری ہے، خلوص و محبت جیسے اوصاف قابل ذکر ہیں۔ حسن خلق کی بڑی علامت ہے کہ جب کسی پر غصہ آئے اور ہم اسے سزا دینا چاہیں تو نفس کو ہدایت کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یعنی کہ اگر انسان کو غصہ آئے تو وہ اپنے اوپر قابو رکھے، ٹھیک ہے۔ سورہ آل عمران کی 134 آیت ہے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ ترجمہ ہے کہ اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں۔ اگر اس آیت کے ترجمے پر غور کریں تو بہت وسیع معنوں میں ہے، اور ہم اپنی زندگی میں اگر یہ تمام چیزیں لاگو کر لیں تو ہم حسن اخلاق کے اعلیٰ سطح پر ہوں گے اور ہم بہت سی برائیوں پر دور ہو جائیں گے، بہت سی برائیاں ہمارے قریب بھی نہیں آئیں گی۔ اور خوش خلقی میں ایک کہانی کے ذریعے آپ کے سبق میں یہی پیغام دیا گیا ہے۔ خوش خلقی کیا ہے اور یہ کیسی عادت ہے، اسی کے حوالے سے لیکچر کے بعد ایک ویڈیو ملاحظہ کیجیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ان احادیث واقعات چیزیں جو ہیں سمجھ آ جائیں گی۔ اس میں چند احادیث بتائی گئی ہیں، اس حوالے سے آپ کو معلومات حاصل ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سبق کو اچھے انداز میں پڑھیں گے اور آپ نے پڑھنا ہے اس کو، اور میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ سیدہ رضوانہ بطول کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش اخلاقی پر چند احادیث۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4798، کتاب آداب و اخلاق کا بیان۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، مومن اپنی خوش اخلاقی سے روزے دار اور رات کو قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4799، کتاب آداب و اخلاق کا بیان۔
ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میزان میں خوش خلقی سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4800، کتاب آداب و اخلاق کا بیان۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے، اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ وہ ہنسی مذاق ہی میں ہو، اور جنت کی بلندی میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو خوش خلق ہو۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4801، کتاب آداب و اخلاق کا بیان۔ حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواز جنت میں نہ داخل ہوگا اور نہ جعزری جنت میں داخل ہوگا۔ راوی کہتے ہیں جواد کے معنی بد خلق اور سخت دل کے ہیں۔ وضاحت: جواد اور جعزری یہ دونوں لفظ کثیر المعانی ہیں۔ حافظ ابن الاثیر جواد کی شرح میں فرماتے ہیں، مال جوڑنے والا اور خرچ نہ کرنے والا، یا لحیم شہیم، اپنی چال میں اترانے والا، یا چھوٹا بڑے پیٹ والا۔ مصباح اللغات میں جواد کے معنی میں فرمایا، تکبر سے چلنے والا، اجڑ، بہت کھانے والا۔ ابن الاثیر جعزری کے بارے میں فرماتے ہیں، بھدا، موٹا اور متکبر، یا ایسا شخص جو ڈینگے مارے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو اور چھوٹا ناٹا ہو۔ مولانا وحید الزمان حیدرآبادی نے ان لفظوں کے ترجمے میں فرمایا، فریبی یا مال جوڑنے والا اور دمڑی خرچ نہ کرنے والا، یا موٹا، غلیظ یا بیہودہ، چلانے والا، بد خلق، سرکش، یہ سب جواز کے معنی تھے۔ اور مغرور، سخت، گویا، موٹا، بھدا، بہت کھانے والا، یہ جب ہے کہ حرام کے مال سے موٹا ہوا ہو۔